بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور 28 مئی پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا یادگار دن، بہت بڑا دن، جب 1998 میں پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں کامیاب جوہری دھماکے کر کے نہ صرف خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا، بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں سے ہرگز غافل نہیں ہیں۔ تو یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب پوری قوم نے غیر متزلزل عزم، قومی وحدت اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور آج اسی ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کی نہ صرف عزت بھی ہے، بلکہ پاکستان دنیا کے بڑے معاملات میں ثالث کا رول بھی پلے کر رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی فکر انگیزی، میاں محمد نواز شریف کی بے لوث فیصلہ سازی اور قیادت، سابق صدر جنرل ضیاء الحق کا امریکی دباؤ کے باوجود اس پروگرام کو جاری رکھنا، اور قومی ہیروز ڈاکٹر عبدالقدیر، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ان جیسے کئی سائنسدان اور کئی ایسے کردار جو تاریخ کی اتھاہ گہرائیوں میں کہیں گم ہیں، مگر وہ پاکستان کو ایک ایسی لازوال دفاعی طاقت دے گئے ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کو میلی آنکھ دیکھنے والوں کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ تو بھارت نے خطے کے اندر اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اپنے جنگی جنون کے انتہا کا اظہار کرتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور پاکستان نے دانشمندانہ بروقت فیصلہ کیا اور جوابی دھماکے کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ تو قوم اپنے محسنوں کی ہمیشہ شکر گزار رہے گی، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا اس حوالے سے بہت ہی بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جن حالات میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا، وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جا چکا ہے۔ کسی کو اچھا لگے، برا لگے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر نواز شریف کا یہ کریڈٹ تاریخ بھی نہیں چھین سکتی۔ تو پاکستان کے لیے ایک بڑا دن ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری پر اب کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو پوری قوم کو اس دن کی مبارکباد۔ لیکن دوسری طرف امریکی فوج نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر ایک بار پھر حملے کر دیے ہیں۔ 2 روز پہلے بھی امریکہ نے ایران کی میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا تھا، اور اب خبر یہ کہ ایک بار پھر اسی علاقے میں انہی سائٹس کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق وہ ان فوجی سائٹس کو آبِ ہرمز میں امریکی افواج اور تجارتی ٹریفک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے امریکہ نے ایک بار پھر انہیں نشانہ بنایا، اور امریکی افواج کے مطابق حملوں کا مقصد امریکی فوج اور تجارتی جہازوں کو لاکھ خطرات کو ختم کرنا تھا۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق بندر عباس کے مشرق میں رات 1:30 کے قریب مسلسل 3-4 دھماکے سنے گئے، اور پھر اس کے جواب میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے امریکہ کا حملہ ناکام بنا دیا اور جواب میں ڈرونز فائر کیے ہیں۔ اس بات کی امریکی حکام نے بھی تصدیق کی ہے، اور ان کا بھی دعویٰ یہ کہ انہوں نے کئی ایرانی ڈرونز ناکارہ بنا دیے ہیں۔ تو یہ حملے امریکہ نے اس وقت کیے جب ایران کی جانب سے ایک MQ-9 ڈرونز کی فوٹیج جاری کی گئی۔ یہ ڈرون امریکہ کی جانب سے ایران پر فائر کیا گیا تھا، اور ایران نے اس کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اس فوٹیج کے جاری ہونے کے بعد امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملہ کیا ہے۔ تو غالباً امریکی حکام نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایران پر دوبارہ حملہ کیا، کیونکہ یہ ویڈیو ایرانی ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی کس طرح ایران نے MQ-9 ڈرون تباہ کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ٹیکنالوجی موجود ہے، اور وہ امریکہ کے ڈرون حملوں کو آسانی سے ناکام بنا سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکی حکام نے ایک اور جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ جہاز آبِ ہرمز کے قریب تھا اور منشیات کی سمگلنگ میں انوالو تھا، تو اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔
لیکن اس جہاز کو ہٹ کرنے والی سینٹ کام نہیں ہے بلکہ سدرن کمانڈ ہے، اور یہ خبر بھی ہے کہ یہ حملہ بحر الکاہل میں کیا گیا، تو بحر الکاہل کا فاصلہ یہاں سے کافی طویل ہے، تو اس کا ہرمز کے قریب ہونا سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اس حملے میں بھی 2 لوگ مارے گئے ہیں۔ اب امریکہ اور ایران کے معاملات کے اوپر کچھ ہی دیر میں مزید بات کرتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے نیا کٹا کھول دیا ہے، نئی باتیں کی ہیں، نئی شرائط عائد کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اور ملک کو بھی دھمکی دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا ڈومیسٹک ایشو کی طرف آتے ہیں۔ بہت شور ہے کہ عمران خان صاحب کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ ہاں صاحب کی جیل میں یہ 6ٹھی عید ہے، اور انہوں نے ان میں سے کوئی بھی عید پر نماز ادا نہیں کی۔ اس کی وجہ جیل حکام کے مطابق سیکورٹی ریزن ہے۔ خان صاحب ایک ہائی پروفائل ڈگنیٹریز ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو عام قیدیوں کے ساتھ نماز عید کی اجازت نہیں ہے۔ پولیس حکام کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ کے عام قیدیوں کے ساتھ نماز عید کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا خان صاحب خود بھی نماز عید میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، انہوں نے کبھی نماز عید پڑھنے پہ اصرار ہی نہیں کیا، اور عید والے دن تو خاص کر دیر سے اٹھتے ہیں۔ لیکن جیل حکام کی توجیہ اس لیے نہیں قبول کی جا سکتی کہ خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ عمران خان جو پچھلے 3 سال سے جیل کے اندر ہے، اور یہ ان کی 6ٹھی جیل عید کے اندر ہے، تو اس حوالے سے میرا تو موقف یہ ہے کہ خان صاحب جہاں بھی رہے خوش رہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی کئی عیدیں نصیب کریں۔ اب عید پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ انسان کے مقدر کی بات ہے، لیکن جیل حکام کو چاہیے یہ کہ پی ٹی آئی کے 2-4 اور ہائی پروفائل قائدی ان کے ساتھ جیل میں بند کرے، کیونکہ نماز عید کے لیے 2-3 چیزیں تو بڑی کمپلسری ہے۔ ایک تو وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا اس کے لیے اجتماع کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اکیلے آپ نماز عید ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے خطبات بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساری ضروریات یا ساری جو لوازمات ہیں پورے کرا دینے چاہیے۔ اور میرا گمان یہ کہ اگلی عید بھی چونکہ خان صاحب نے جیل میں ہی گزارنی ہے، تو آئندہ کے لیے اس کا اہتمام ضرور کیا جانا چاہیے۔ معروف صحافی رؤف کلاسرا نے گیلا تیتر ہی بھون دیا ہے۔ اب یہ کیا چکر ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر سوشل میڈیا، خاص کر جو ایکس یا ٹویٹر ہے، اس پر صحافتی اور سیاسی نوک جھوک کا تذکرہ ہے۔ وجہ میں اس کی بتا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو شہرت کی بھوک ہوتی ہے، خبروں میں رہنے کی بڑی کریونگ ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ پھر نامور لوگ بھی بن جاتے ہیں۔ ہر سمجھدار، باشعور یا بہتر انالیسس کرنے والا نامور صحافی نہیں بن سکتا، اس کے لیے آؤٹ آف دی باکس کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کچھ دوست ایسے ہیں جو کہ آؤٹ آف دی باکس کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی ایک سیاسی نوک جھوک سینئر صحافی رؤف کلاسرا اور عمران ریاض کے درمیان ہوئی۔ عمران ریاض جو ہے وہ گیلا تیتر کے نام سے معروف ہے۔ وہ جب لوگوں کو اخلاقیات اور انسانی حقوق اور جانوروں کے حقوق کے تحفظ کا بھاشن دیا کرتے تھے، تو خود ایک جگہ شکار کرتے ہوئے پائے گئے، اور وہ غیر قانونی شکار انہوں نے تیتروں کا کیا تھا۔ ان کی گاڑی میں جب تیتر برآمد کیے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ان کی جھیل میں مرے پڑے تھے، اور یہ گیلے تیتر ہیں، ان کو میں نے نہیں مارا، تو تب سے ان کا نام گیلا تیتر بڑھ گیا ہے۔ تو اب سوشل میڈیا صارفین اور دیگر صارفین نے ان کی بحث کو روسٹ قرار دے دیا ہے۔ اب بہت سے لوگ، بہت سے صحافی اس کے اندر خود بھی تبصرے تجزیے کر رہے ہیں، اور دونوں پرانے دوست بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ تو عمران خان جب برسر اقتدار تھے تو اس وقت رؤف کلاسرا ان کے ناقد نہیں تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ نقاد بن گئے۔ تو عمران ریاض جو کہ خود کو عمران خان کہتے ہیں، وہ عمران خان پر جملہ حقوق محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ کہ عمران خان پر ان کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ درست ہے۔ ماضی میں کہیں رؤف کلاسرا کو کسی نوکری سے نکالا گیا، اور اس نکالنے کی وجہ بقول عمران ریاض کسی جرنیل نے ان کو نکالا، یا کسی پالیسی کی وجہ سے نکالا گیا، یا ریٹنگ نہ آنے کی وجہ سے نکالا گیا۔ تو رؤف کلاسرا جو اسٹیبلشمنٹ کے چینل آپ ٹی وی کا حصہ تھے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے بلو آئیڈ لوگ کون تھے۔ تو عمران ریاض اور رؤف کلاسرا صاحب کی ایک ہی دکان تھی، بعد میں ان میں علیحدگی ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موقف تبدیل کیا، تو رؤف کلاسرا صاحب کا موقف بھی تبدیل ہو گیا،
کیونکہ وہ سیزن جرنلسٹ ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ریاست نے اگر بیک آؤٹ کیا تو اس کی کوئی ریزن ہوگی، اور وہ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں۔ عمران ریاض اس بات کو نہیں سمجھے اور آج تک نہیں سمجھے، کیونکہ وہ کچے کچے صحافی تھے، اور پھر جس کالم میں انہیں ڈالا گیا وہ اب تک اسی کے اندر زندہ ہے، ایک الوژن کے اندر۔ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان واپس آئیں گے، اور عمران خان کی واپسی ناگزیر ہے، اور اب بھی عمران خان سے معافیا مانگی جا رہی ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں، ان کو آفریں کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی آفریں کر رہا ہوتا تو کم از کم عید کی نماز تو پڑھنے دیتا، یا ان کو جگا کے ان کے لیے عید کی نماز کا اہتمام کرتا۔ ایک طرف یہ رونا رویا جاتا ہے کہ عمران خان کو عید نہیں پڑھنے دی جا رہی، اور دوسری طرف پوری ریاست ان کے آگے سجدہ ریز دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ الوژن پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں میں ہے، جو لوگ اس پر قائم ہیں وہ روزانہ اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، اور ہر عید پر عمران خان کو رہا بھی کراتے ہیں۔ ان میں کچھ وکیل بھی ہیں۔ ہمارے دوست اظہر صدیق نے بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان 30 جون کو رہا ہو جائے گا۔ ویسے ہر مہینے کی ڈیٹ دیتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ وکالت کے شعبے سے ہے، جوڈیشری سے ہے، تو تاریخ پہ تاریخ وہ سمجھتے ہیں جج بھی تاریخ دیتا ہے، تو میں بھی اگر تاریخ دے دوں گا تو میں بھی چھوٹا موٹا صحافتی جج تو ہوں، تو وہ اس حوالے سے تاریخ دیتے ہیں، تو ان کی تاریخوں کو لوگ سیریسلی لیتے نہیں ہیں۔ آپ ٹی وی کے جو اس وقت کرتا دھرتا تھے آفتاب اقبال، جن پر بعد میں اس چینل کو ڈبونے کا الزام لگا، چینل میں گھپلے کا الزام لگا، آج کل وہ بھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئٹ تھے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دے کے بھاگے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی برائیاں کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ رؤف کلاسرا کو ریٹنگ کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، بلکہ پالیسی میں اختلاف کی وجہ سے نکالا گیا۔ کچھ باتیں ان سے کہی گئی تھی، وہ نہیں مانے، تو رؤف کلاسرا نے ثابت کر دیا کہ عمران ریاض صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے 2 پارٹیاں بن گئی، اور انہوں نے عید منائی، اور اس عید پر کالا تیتر کو دھڑا دھڑ بھونا ہے۔ اور اگر آپ اس لڑائی کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ٹویٹر پر ان کے درجنوں ٹویٹ موجود ہیں۔ یہ میں نے لائٹ سی گفتگو اس لیے کی کہ اب ذرا آپ کو بڑی ہیوی گفتگو کی جانب جانا ہے، ہم نے سیریس ایشو پہ بات کرنی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک بڑا اہم اجلاس بلا رکھا تھا کیمپ ڈیوڈ میں، جو نہیں ہوا، وائٹ ہاؤس میں ہوا، بڑے اہم فیصلے ہونے تھے، ان فیصلوں کا ٹرمپ نے اعلان کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ جو پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کو شرائط مان گئے ہیں، اور ان میں ایک شرط یہ ہے کہ ایران کے جو مجمد اثاثے وہ بحال کر دیے جائیں گے، اور اس کے بدلے ایران اپنا جو افزودہ یورینیم ہے اس کو ٹھکانے لگا دے گا، یا کسی اور ملک کے ہینڈ اوور کر دے گا۔ تو اب ٹرمپ یہ کہہ رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ہم وہ کر سکتے تھے جو وینزویلا کے ساتھ کیا تھا، لیکن ہم نے ایران کے خلاف پاکستان کی درخواست پر کارروائی روک دی، کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف دونوں بہترین شخصیات ہیں، ان کے کہنے پہ ہم نے یہ حملہ روک دیا، ورنہ ایران کا حال وینزویلا جیسا ہوتا۔ اب اس پر میں ذرا آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ کیوں ٹرمپ نے کہا، اور کیا واقعی ایران وینزویلا بن سکتا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے جو اہم باتیں کی، ان میں ایک تو انہوں نے کہا کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، معاہدہ حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا، ابھی معاہدہ ہوا نہیں، کیونکہ امریکہ مطمئن نہیں ہے، اور ان کا خیال یہ کہ یہ معاملے کو لٹکائیں گے اور مجھے تکا دیں گے۔ لیکن میں بڑا ڈیٹا آدمی ہوں، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، معاہدہ کرنا ہوگا یا پھر ہمیں کام مکمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا چین اور روس کو یہ افزودہ یورینیم دینا چاہتے ہو تو میں اس پر مطمئن نہیں ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا اپنے ہرمز سب کے لیے کھلی رہے گی، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی انہوں نے سلطنت آف عمان کو بھی دھمکی دے دی، کیونکہ یہ سوال پوچھا گیا ان سے کہ عمان اور ایران مل کر آپ نے ہرمز کے حوالے سے کوئی میکنزم تیار کریں، تو ٹرمپ نے کہا کہ عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ اسے بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو ٹرمپ نے عمان کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکال دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کوئی بھی XYZ، ایران، عمان، واٹ ایور، کوئی بھی آپ نے ہرمز کنٹرول نہیں کرے گا، یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے، ہم اس صورتحال کو دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ امریکہ میں کوئی الیکشن ہے اور ان کا کوئی اثر پڑے گا۔ تو بڑا
کلیئرلی ٹرمپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے، اور ٹرمپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایران امریکہ کی شرائط پر معاہدہ کر سکتا ہے تو کرے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے اور کہا کہ ہمارے 4 بنیادی قومی مطالبات ہیں، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ محدود شدہ یورینیم کے ذخیرے کو اپنے پاس رکھیں گے، آپ نے ہرمز پر ہمارا مکمل بحری کنٹرول رہے گا، ہماری خود مختاری رہے گی، اور یہ جو آپ نے پابندیاں لگائی ہیں انٹرنیشنل اور ہمارے جو اثاثے منجمد کیے، انہیں آپ نے انفریز کرنا ہے، اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ ایران کی بقا اور خود مختاری کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ان کا بڑا کلیئر بیان آیا، لیکن ٹرمپ جو کہ پیٹ ہیگس اور مارکو روبیو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی کور کمیٹی کا حصہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، ایران تو ترلے کر رہا ہے، ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، لیکن ایران نے بڑا سخت جواب دیا۔ تو ٹرمپ نے بنیادی طور پر بتا دیا کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے وینزویلا کی مثال کیوں دی؟ وینزویلا میں آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا کہ وینزویلا میں انہوں نے صدر مادورو کو دھوکے سے گرفتار کیا، اس کے لوگوں کو بائی کیا گیا، اس کی سیکورٹی بائی کی گئی، حکومت کے لوگ بک گئے اور اس کے ذاتی گارڈ مار دیے گئے۔ یہ ایک ایسا آپریشن تھا جو رات کے اندھیرے میں کسی کو دھوکہ دے کر ان کو جنگ نہیں ہوئی، یہ اس کو اٹھا کے لے گئے، یہ بدماشی ہے۔ مادورو کو یہ اٹھا کر اور اس کی بیوی کو بھی یہ امریکہ لے گئے۔ تو اب ایران میں ایسا یہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ کس کو اٹھائیں گے؟ آیت اللہ خامنائی کو انہوں نے مار دیا، بڑی لیڈرشپ انہوں نے شہید کر دی، لارجانی جیسے لوگ مارے گئے، اور وینزویلا سے زیادہ بڑی کارروائی ایران کے خلاف کیا ہو سکتی ہے؟ ایران کے اندر بھی جو کچھ ہوا وہ لوگوں کے بکنے کی وجہ سے ہوا، تو جو بکنے تھے بک چکے، جو شہید ہونے تھے ہو چکے۔ اب امریکہ حملہ کرے گا، مزید شہادتیں ہوں گی، لیکن اگر قیادت میں سے کوئی وائپ آؤٹ ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو پھر ان کا ایک آٹومیٹک میکنزم بنا ہوا جو ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے سے زیادہ ہارڈ لائنر اوپر آ جاتے ہیں۔ اور اب معاملہ صرف تیل کی ترسیل کا نہیں ہے، بحری جہازوں کی آمد و رفت کا بھی نہیں ہے۔ امریکہ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اب وہ ایران کے خلاف ویسے حملے نہیں کر سکتا جیسے وہ کر چکا ہے۔ ایک تو ایران کو کافی وقت مل چکا ہے، دوسرا دنیا کے کئی ملکوں کی سیکورٹی پر ایران کا ہاتھ ہے، اس نے نبض پکڑ لی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سیٹلائٹ کے ذریعے چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں بچھی ہوئی لاکھوں کلومیٹر طویل فائبر آپٹک کیبل، ان کے ذریعے انٹرنیٹ چلتا ہے۔ یہ عالمی مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب یہ جو کیبل ہیں یہ زیر سمندر کیوں ہیں؟ انٹرنیٹ کے لیے سمندر کا انتخاب محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کی ٹھوس تکنیکی اور معاشی وجوہات ہے۔ ایک تو رفتار ہے اور دوسری لیٹنسی ہے۔ سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں تقریباً 36,000 کلومیٹر دور ہے، اور ڈیٹا کو زمین سے سیٹلائٹ تک جانے اور پھر واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے، جسے لیٹنسی کہتے ہیں۔ اس کے برعکس فائبر آپٹک کیبل میں ڈیٹا روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سمجھ لیں لائٹ ہے جو کہ بڑی تیزی سے بھاگتی ہے، اس وجہ سے انٹرنیٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ دوسرا بینڈ وتھ کا مسئلہ ہے۔ سمندری کیبلز 1 سیکنڈ میں کئی ٹیرا بائٹس ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ سیٹلائٹ فی الحال اتنا زیادہ ڈیٹا سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جتنا کہ ایک موٹی فائبر آپٹک کیبل رکھ سکتی ہے۔ پھر ایک کاسٹ افیکٹو بھی ہے، اگرچہ سمندر میں کیبل بچھانا ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایک بار اگر یہ بچھ جاتی ہے، اس کے بعد یہ سیٹلائٹ کے مقابلے میں لمبے عرصے کے لیے چلتی ہے، سستی پڑتی ہے۔ سیٹلائٹ کی لائف بڑی مختصر ہوتی ہے، کیبل 25 سال سے زیادہ بھی چل سکتی ہے، پھر موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ خلا میں موجود سگنلز عموماً بادلوں کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، یا یہ جو شمسی طوفان آتے ہیں اس سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں کیبلز ان تمام موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اب سمندروں میں اس لیے بچھائی جاتی ہے کیونکہ خشکی کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے جنہیں بر اعظم کہتے ہیں، اور ان بر اعظموں کے درمیان سمندر ہیں
جو ایک بر اعظم کو دوسرے بر اعظم سے علیحدہ کرتے ہیں۔ چونکہ سمندروں میں ٹاور لگ نہیں سکتے، اس لیے زیر سمندر کیبل بچھانے پڑتے ہیں۔ یہ میں آپ کو تفصیل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایکچولی آبِ ہرمز کی اہمیت ہے کیا، صرف تیل اور تجارت نہیں ہے، کیونکہ آبِ ہرمز کے اندر زیر سمندر کیبل بچھی ہوئی ہیں۔ زیر سمندر کیبل بچھانے کے لیے بہت احتیاط حفاظت کرنی پڑتی ہے تاکہ سمندری مخلوق یا کوئی اور دشمن ملک انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو ایک جو ہے وہ سمندر کے ذریعے انٹرنیٹ ملتا ہے ہمیں، اور ایک سیٹلائٹ۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے رفتار بھی کم، جام بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹا بھی چوری ہو سکتا ہے، کھلا پڑا ہوا ہے۔ تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ فی الحال زیر سمندر کیبل کا کوئی متبادل نہیں ہے، کیونکہ ان کی گنجائش اور پائیداری بے مثال ہے۔ لیکن اسٹار لنک جیسے سیٹلائٹ نظام نے کچھ بہتری لے کر آیا، اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے۔ جہاں سمندر یا زمین کے راستے کیبل بچھانا ممکن نہیں، وہاں پر یہ بہترین کام کرتا ہے۔ تو دنیا کا تقریباً 95 سے 99% انٹرنیٹ اور ٹیلی کام ڈیٹا زیر سمندر فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر، 1.4 ملین کلومیٹر، 1 کلومیٹر پر 10,000 سے 50,000 ڈالر پر کلومیٹر۔ تو یہ کوئی سستی کیبل نہیں ہوتی۔ اب دوسری بات یہ کہ سمندر میں جو کیبل بچھائی جاتی ہے یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ انٹرنیشنل ٹیلی کام کمپنیوں کے کنسورشیم کی ملکیت ہے، گوگل، میٹا، مائکروسافٹ، ایمیزون وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو آپ نے ہرمز میں کیبل ہیں، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت، عراق، انڈیا، پاکستان، یہ سب کیبلز جو ہے وہ آپ نے ہرمز سے گزر کر آ رہی ہیں۔ یعنی پاکستان اور بھارت کا بھی اگر دنیا سے رابطہ ہے، یورپ وغیرہ سے، تو یہ کیبل بھی آپ نے ہرمز سے گزر رہی ہیں۔ ایران نے یہاں بچھا دی ہیں بارودی سرنگیں، اور اگر وہ بارودی سرنگیں پھٹ جاتی ہیں تو انٹرنیٹ بند ہو جائے گا۔ اور زیر سمندر انٹرنیٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ کو ایک آدھ دن نہیں لگتا۔ اگر یہ بارودی سرنگیں پھٹ جائیں اور وہاں سے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے، ان تاروں کو نقصان پہنچے، تو پھر کئی مہینے تک انٹرنیٹ بند رہے گا، اور ان تمام ملکوں کی سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا کے اندر جدید ٹیکنالوجی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، یہ اسی انٹرنیٹ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اور ایران آبِ ہرمز کا کنٹرول اس لیے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، وہاں پہ ایک قانون سازی بھی کی جا رہی ہے کہ اگر انٹرنیٹ کیبل جو کہ آبِ ہرمز سے گزر رہی ہیں، ایک تو ان کی ٹرانزٹ فیس وہ وصول کرے گا، اور دوسرا ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ دیکھ بھال اور مرمت بھی اپنی کمپنیوں کو دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس ڈیٹا ٹریفک کی مانیٹرنگ کر سکے۔ اگر ایران وہاں سے گزرنے والے ڈیٹا ٹریفک کو مانیٹر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا تو اس کی ہتھیلی پہ ہے، پوری دنیا کی نبض اس نے پکڑ لی۔ انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ کے سارے ممالک، ان سب کی جو انفارمیشن ہے وہ ایران کے پاس جا سکتی، اس لیے امریکہ بندرباز کی طرف اٹیک کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے ہرمز میں آپ دیکھیں کہ آپ کو 3 بڑے بحری جہاز بھی نہیں گھس سکے، وہاں پہ جو مائنز ہیں ان کو ڈیفیوز نہیں کر سکے۔ تو اصل لڑائی یہ ہے کہ آپ نے ہرمز صرف تیل تجارت نہیں بلکہ انٹرنیٹ کا معاملہ بھی ہے، اور ایران اسی لیے امریکہ کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لا رہا، ورنہ یہ نہیں ہوتا تو شاید ایران بہت پہلے بہت ساری چیزیں گیو اپ کر دیتا۔ اگلی خبر عید کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کے مختلف دیہاتوں میں عجیب اداسی اور پریشانی کا ماحول ہے۔ متحدہ عرب امارات سے درجنوں پاکستانی نکالے جا چکے ہیں، اور دبئی سے پاکستان آنے والوں کے پاس نہ کپڑے ہیں، نہ اخراجات ہے، نہ وہ اپنا سامان ساتھ لا سکے ہیں، نہ ان کی نوکریاں بچی ہیں، نہ ہی وہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو انہوں نے وہاں پہ جمع کر رکھی ہے وہ نکال پائے۔ تو ہزاروں پاکستانی شہریوں کو ایران جنگ کے دوران یو اے سے اچانک ملک بدر کر کے واپس پاکستان بھیج دیا گیا ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کے مطابق انہوں نے 103 پاکستانیوں کا اس حوالے سے انٹرویو کیا ہے جنہیں وہاں سے نکالا گیا۔ تو بتایا گیا کہ ان کو اچانک پکڑا گیا، اور پھر ان کو ذاتی سامان اٹھانے یا بینکوں سے موجود اپنی بچت کی رقم نکالنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی۔
بلکہ انہیں کچھ روز حراست میں رکھ کے جہازوں میں بٹھا کر واپس بھیج دیا گیا۔ پاکستان کی سیاسی مذہبی تنظیم ہے مجلس وحدت مسلمین، ان کا کہنا یہ کہ اب تک خلیجی ممالک یو اے سے کم از کم 7,500 پاکستانیوں کو نکالا گیا ہے، اور یہ ان کے پاس نام ہے، مگر وہ کہتے ہیں تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ایک نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ ویسے تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان اور یو اے کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں رہے، اور وجہ پاکستان کا اس جنگ میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو متحدہ عرب امارات اس بات پر ناراض ہے، تو ابھی تک پاکستان کی حکومت نے متحدہ عرب امارات سے آفیشیلی اس کے اوپر سوال نہیں پوچھا کہ کس قانون اور معیار کے تحت پاکستانیوں کو یو اے سے نکالا جا رہا ہے۔ اب اوورسیز پاکستانی ایسوسیشن کے مطابق 18 لاکھ پاکستانی یو اے میں رہائش پذیر ہیں، اور سالانہ 6 ارب ڈالر سے زائد کا زر معاملہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور پاکستان کے یو اے کے ساتھ تعلقات بھی ہمیشہ اچھے رہے ہیں، لیکن جنگ کی وجہ سے نزلہ بے گناہ پاکستانیوں پہ گر رہا ہے، جو جذبات میں آ کے کسی نہ کسی حوالے سے بے احتیاطی بھی کر گزرتے ہیں۔ اور میرے پاس تو اطلاعات دی کہ صرف شیعہ کمیونٹی کے افراد نہیں بلکہ سنی کمیونٹی کے افراد کو بھی نکالا گیا ہے، اور یو اے تیاری کر رہا ہے کہ وہ تمام پاکستانیوں کو متحدہ عرب امارات سے نکال دے، اور وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ ان کا تنازع پرانا ہے، سعودی عرب کے ساتھ نیا تنازع ہے، اور وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں، یعنی انہوں نے خود کو اسرائیل کے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ تو ویسے بھی پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، تو میرا خیال ہے پاکستانیوں کو خود بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے کہ وہاں سے نکالے جائیں۔ کچھ لوگوں کو وقتی طور پر صحیح لیکن صورتحال کے بہتر ہونے تک اپنے مال اسباب کے ساتھ یو اے چھوڑ دینا چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔